السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس تم میری یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو۔ پھر جب تم حج کے موقع میں عرفات سے واپس آ جاؤ تو مزدلفہ میں ٹھہر کر اللہ کو یاد کیا کرو، اور اس طرح یاد کرو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے۔ در حقیقت تم اس سے پہلے محض ناواقف تھے۔ پھر جب تم حج کے اعمال پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کیا کرو، جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے ہو کہ ان کی تعریفوں میں رطب اللسان ہوتے ہو، بلکہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑھ کر ہونا چاہیے۔ پھر جو لوگ اللہ کو یاد بھی کر لیتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اپنی دعاؤں میں یوں کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہمیں تو دنیا ہی میں دے دے، سو ان کو تو جو ملنا ہوگا دنیا ہی میں مل جائے گا، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض آدمی یوں کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہم کو دنیا میں بھی بہتری عطا فرما اور آخرت میں بھی بہتری عطا فرما، اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا۔ سو یہی ہیں جن کو ان کے اعمال کی وجہ سے دونوں جہان میں حصہ ملے گا، اور اللہ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ 3 شخصوں کی دعا رد نہیں کی جاتی بلکہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایک وہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو، دوسرے مظلوم، تیسرے وہ بادشاہ جو ظلم نہ کرتا ہو۔ اور حج کے زمانے میں منی میں بھی ٹھہر کر کئی روز تک اللہ کو یاد کیا کرو، اس کا ذکر کیا کرو، اور کثرت سے اپنے رب کو یاد کیا کیجیے، اور صبح و شام تسبیح کیا کیجیے۔ پہلے سے عقل مندوں کا ذکر ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ اللہ پاک پڑھے سنے کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔